السلام علیکم میرے ویورز. آج ایران کی جو جنگ ہے ورسس امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے، اس میں آج بہت بڑی ٹوسٹنگ پوائنٹ ہوا. کیونکہ یہ جنگ کا جو آغاز ہوا تھا نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں اڈیاں چک کے پھایا لینا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو جنگ کا اڈیاں چک کے پھایا لیا تھا. اس کا مطلب ہے جنگ بنتی نہیں تھی، ایک زبردستی نہیں ہوتی تھی میں نے گھسنا ہی گھسنا ہے، زبردستی سٹارٹ کروائی گئی تھی اسے. اس کی کہانی تو لمبی ہے، کیوں کروائی، کس نے کروائی، ایف سین فائل کا ہے کیا اس کے ساتھ لنک ہے، بہت لمبا ایک ڈبیٹ ہے. لیکن اب جو ہے نا وہ پنجاب کے میری جان چھڑاؤ، میری جان چھڑاؤ، تو تسی مر گیا میری جان ہی چھڑا رہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹوسٹنگ یہ ہوئی ہے کہ بھائی میری جنگ سے جان چھڑائے بس. آج اس کا لٹرلی یہی کہنا تھا. جو وال سیس کا جو جرنل ہے اس نے یہ کیا کہ جو امریکی جو ایڈمنسٹریشن ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کام کر رہی ہے بہت نزدیک جن کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، ان کا یہ کہنا ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ بھائی کسی قیمت پہ ختم کروائیں. بڑی مہربانی جو کنٹری کوئی بھی رول ادا کرے وہ کرے. تو وہ ابھی سب سے زیادہ جو نا پلئنگ جو رول لگائے بیٹھے ہیں وہ پاکستان پہ لگائے. تو پاکستان یہ ایسا کنٹری جو جنگ اس کو ختم کروا سکتا ہے. تو وہ جنگ اس طرح جو اسٹیٹ ہارموز ہے جو جنگ ہونے کے بعد بند کر دی گئی ایران کی طرف سے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھائی جو اسٹیٹ ہارموز وہ بے شک بند رہے لیکن میری جنگ تو جان چھڑاؤ. وہ کہتا ہے جو اسٹیٹ ہارموز جو دنیا کی سپلائی نے جو ایران نے کٹ آف کر دیا وہ بالکل کٹ آف ہی رہنے دو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جن کا تیل بند ہو رہا ہے نا وہ خود ہی جا کے اپنا تیل چھڑوا لیں، امریکہ کو کوئی ضرورت نہیں اس جنگ میں جانے کی. اور برائے میری وہ اپیل کرے یہ جنگ ختم کریں بس کسی بھی طرح. ایران چلتا ہے اسٹیٹ ہم کنٹرول بے شک کنٹرول رکھ لے، تیل نہ دیں، ٹیکس جو مرضی کریں، بس جنگ بند کروا دو. آج لٹرلی جو ڈونلڈ یہ اسٹیٹمنٹ ہوئی ہے. تو ایران جو نا وہ پاکستان کے علاوہ کوئی پلیئر ہی نہیں ہے. کیونکہ پاکستان جو کنٹری ہے نا اس کو جو دیکھے بڑا چلاک کنٹری ہے، تیز ترین کنٹری ہے. اس کی جو ڈپلومیسی ہے بہت آگے کا سوچتا ہے. یہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا سمپل سمجھتے ہیں. اس نے سعودیہ کے ساتھ جو پیکٹ کروایا تھا میوچل ڈیفینس پیکٹ جس کہتے ہیں، وہ بھی یہ کہنا اسرائیل نے یا امریکہ کہنے بھی کروایا تھا جیسے بھی ہوا دنیا ایسی کہتی ہے. پاکستان کا یہ اینٹی اسرائیل تھا، ہم نے اسرائیل کے خلاف کیا، ہم نے ایران کے خلاف نہیں کیا تھا. وہ امریکہ یہ چاہتا تھا اس کا ڈیفینس کا ایران پہ حملہ کرے، پاکستان بیچ میں گھسیٹ دیں. وہ پاکستان بڑا چلاک ہے، اس نے پہلے ہی جو ہے پیچھے ہٹ گیا کہ بھائی ڈیفینس پیکٹ آپ کے ساتھ ہے لیکن یہ ہے اینٹی اسرائیل، اینٹی اسلامی کنٹری کے خلاف نہیں ہے، اس سے مسلم امت ختم ہو جائے گی. اور پاکستان جو ہے نا وہ ایسا کنٹری ہے جو تینوں جو سپر پاور ہیں نا ان کے ساتھ اس کی دوستی ہے. امریکہ دنیا کے سپر پاور ابھی تک اس کے ساتھ دوستی ہے. امریکہ جو پاکستان کی دوستی ڈے 1 سے چل رہی ہے. جیسے پاکستان کی پیدائش ہوئی تھی نا، کنٹری بنا تھا 1947 میں، اس ٹائم سے ہمارے پاس جو 1950 میں پہلے فائٹر جیٹ خریدے گئے تھے وہ امریکن تھے. اس کے بعد پاکستان کی دوستی چائنا کی ابھرتی طاقت پاکستان نے بھاگ کے چائنا سے دوستی کر لے. اور پاکستان کے جو چائنا کا بارڈر کا ڈسپیوٹ تھا، شاہگام کی جو ویلی اس کو دے کے بھائی ختم کر دیا، اس کو دوست بنا لیا. ابھی ایران کہتا ہے ہم جنگ بند کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمیں گارنٹی چاہیے، ایسی مضبوط گارنٹیز چاہیے جس کی بیس پہ ہم جنگ بند کر دیں گے. گارنٹی کون سا ہوگا؟ دوسرے ورڈ میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ چائنا مانگ رہے ہیں. اگر چائنا اس سے کی ہمیں گارنٹی شیورٹی دے تو نیکسٹ ٹائم امریکہ اسرائیل آپ کے ملک کے خلاف ایگریشن نہیں کریں گے تو ہم جنگ بند کر دیں گے. اگر کوئی کنٹری پاکستان تو شورٹی نہیں دے سکتا نا، پاکستان تو اتنی بڑی پاور نہیں ہے. کیونکہ چائنا گارنٹی دے گا تو وہ ظاہری بات اس کو جنگ کی طرف وہ چیزیں بھی سپلائی کرے گا ایران کو جو امریکہ جنگ کر کے بھی پچھتائے گا. تو یہ کمپلیکس جو نا ایک پاکستان ڈپلومیسی کر رہا ہے. اور ترکی کے ساتھ اس لیے نہیں، ترکی اور ایران کی دوستی ہے لیکن اتنی گہری نہیں ہے جتنی پاکستان کر سکتا ہے. اس کا ایک مین وجہ ہے کہ ایران کے اندر جتنے اہل تیشی ہے،
ایران کی ٹوٹل پاپولیشن 190 ملین ہے. تو جتنے 90 ملین اہل تشیع ایران میں رہتے ہیں تو پاکستان ایران کے پاس سب سے بڑا اہل تشیع کا جو میجورٹی وہ پاکستان میں. یہ ایران میں 90 ملین ہے تو پاکستان میں بھی 40-50 ملین تو ہو گئے نہیں یہ لوگ. تو اب یوں کہتے ہیں ایران کے بعد جو سب سے بڑا جو ایران اہل تشیع کی میجورٹی پاکستان کے اندر ہے. وہ پاکستان کے اندر جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کافی اسلام کے اندر جتنے بھی سیکٹ ہے سیکٹیرین ہے یا جتنے فرقے ہیں ان کا سب کا کمبینیشن ہے. اس میں دیکھے جائیں کہ سعودی عرب جو وہابینزم پہ جو ایران شیانزم قانون کے مطابق اپنا اسلامی قانون چلا رہے ہیں تو سعودی عرب جو ہے نا وہ وہابینزم سسٹم پہ اسلامی راج کیا ہے سسٹم میں. اور پاکستان میں آئے گا تو پاکستان میں بریلزم آئے گا کیونکہ پاکستان میں جس قوم کی جس فرقے میجورٹی ہے وہ بریلوی فرقے کی زیادہ ہے. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں تو پاکستان میں سعودی عرب کے ساتھ بھی دوستی ہے, ایران کے ساتھ بھی دوستی ہے. پاکستان کو اپنے آپ کو بچانا ہے. سیکٹ کے بیس پہ پاکستان سپورٹ نہیں کرتا. سعودی عرب جو ہے نا وہ وہابینزم ہے تو وہابینزم پاپولیشن پاکستان میجورٹی تو نہیں ہے نہ اہل تشیع کی میجورٹی ہے. اس لیے پاکستان اس جو کنفلکٹ جو وائڈر کنفلکٹ کہتے ہونے جا رہا ہے اس میں پاکستان جو ہے نا وہ اپنے ملک کا سوچ رہا ہے. وہ نہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ ہم جا کے وہابینزم کی جگہ سپورٹ کریں یا اہل تشیع کی سپورٹ کریں. وہ کہتے ہیں یہ ملک تو سب کا ہے, یہ ملک اہل تشیع کا بھی ہے پاکستان, اتنا ہی ان کا ہے جتنا وہابیوں کا ہے, جتنا بریلزم کا ہے, جتنا دیوبند کا ہے. ملک تو سب کا ہے نا. تو کیوں نہ ہم سب بیٹھ کے سب سے پہلے پاکستان کو دیکھیں کہ پاکستان کے لیے بہتر کیا ہے. پاکستان کے لیے بہتر انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ بیسٹ کیا. میرے خیال میں جو پاکستان کی فارن پالیسی ابھی جا رہی ہے وہ بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے. ایٹ اے ٹائم پاکستان کا جو آرمی چیف ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطے کر رہے ہیں جنگ کے لحاظ سے, اور شہباز شریف جو ہے نا وہ جو پریزیڈنٹ ایران کے اس کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں. تو جو ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے, اس جو ماؤنٹ ہو رہی ہے جو ٹینشن ریجن کے اندر, اس کو کم کیا جائے. پاکستان اور ترکی کو یہ ایج حاصل نہیں ہے. ترکی جو ہے نا وہاں پہ اہل تشیع کی اتنی میجورٹی نہیں ہے, یا اتنا آپ کہہ سکتے ہیں اتنا جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ مکسچر نہیں ہے جتنا پاکستان ہے. ترکی تھوڑا بہت آپ کہہ سکتے ہیں ایران کی جو ڈپلومیسی ہے اس کے خلاف بھی ہے. پاکستان ہمیشہ سے یہ اعلان کر چکا ہے کہ جو ایران کا نیوکلیر پروگرام ہے اس کی بھرپور ہم حمایت کرتے ہیں. اگر ایران نیوکلیر بم بنانا چاہتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ پاکستان نے اوپنلی بات کی ہے کہ ایران یہ نیوکلیر اسٹیٹ بننا چاہتا ہے, اگر وہ کہتا ہے میں نیوکلیر بم بنائے گا تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, ہمیں اسے کوئی خوف نہیں ہے. اگر اس کی ساورنٹی کو تھریٹ ہے تو وہ کہتا ہے ہمیں اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے. پاکستان کا موقع یہ تھا, ہم اس کی حمایت کرتے ہیں پیسفلی. جو یورونیم کی اس کے لیے ہم حق میں ایران کے, ہم اس کی مخالفت نہیں ہے. لیکن آپ ترکی کے اینگل سے دیکھیں تو وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ترکی کہتا ہے کہ اگر ایران بنائے گا تو ہم بنائیں گے. سعودی عرب کہتا ہے کہ اگر ایران بنائے گا تو ہم بنائیں گے. پاکستان کا اس کے لحاظ سے ڈفرنٹ, بالکل آپ کہہ سکتے ہیں بالکل ڈفرنٹ موقف ہے. اس لیے ایران کو جو پاکستان سے ایج ہے یا پاکستان کو جو ایران سے دوسرے ملک اس میں میڈیٹر رول ادا نہیں کر سکتا. اس لیے آج صبح آپ نیوز پیپر اٹھائیں گے ویسٹرن کنٹری کے, اسپیشلی آپ واشنگٹن پوسٹ کو اٹھا لیں, آپ گارڈین کو اٹھا لیں, آپ سی این کو اٹھا لیں, وال اسٹریٹ جرنل کو اٹھا لیں, اس کے فائنینشل ٹائم کو اٹھا لیں, ریوٹر کو اٹھا لیں, جتنے بھی ہیں اس میں پاکستان سب سے نمایاں ہے. وہ کہتے ہیں ابھی جو سپر پاور ہے اس کے ساتھ جو ڈائلاگ کروا سکتا ہے, اس جنگ کو جو ختم کر سکتی ہے پاور پاکستان ہے. کیونکہ پاکستان میں جو ریلیجنس دونوں میں جو میوچل ریلیجنس جو ہے نا وہ پاکستان ایران میں, کیونکہ اہل تشیع جو ہے
اس کی ایران کے پاس سب سے زیادہ جو میجورٹی ہے وہ پاکستان میں موجود ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور ایران جو ہے نا مسٹ بھی جو ہے نا انٹیکٹ بھی ہے. اتنا ایران کا جو ہے نا وہ دوسرے کنٹری کے ساتھ انٹیکٹ نہیں ہے جتنا پاکستان کے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اتنے ایسے علماء کرام ہیں جو ایران کے اندر کام کر رہے ہیں اور ایران کے اندر ان کا انفلوئنس ہے. ایران جو نا ان کی بات بھی سنتا ہے. سو پاکستان کے لیے یہ تھوڑا سا ٹرکی کام مل گیا. ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے بھائی جنگ ختم کرائے. آج تو انہیں لیٹلی اتنا کہہ دیا ہے کہ برائے میرے میں کوئی ہے میری مصیبت تو جان چھڑاؤ. اس نے آپ اپنے ورڈوں میں ایسے کہہ دیا. اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی اسٹیٹ ہارمز بند رہو، بے شک ایک دن بند رکھے یا 40 سال میں کوئی غلط، جس کو چاہیے دل جا کے اپنا خود لے لے. ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کی جنگ لڑنے کی. تیل بند امریکہ کو تو نہیں بند وغیرہ، جن ملکوں کا بند ہے وہ اپنا خود جائیں وہاں سے اپنا تیل لیں. ہم اس جنگ کے اندر مزید جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جنگ بند کرنا چاہتا ہے. وہ یہی کہہ رہا ہے کوئی آئے جنگ بند کرائے، بس وہ جنگ میں ایران ریٹیلیٹ بند کر دے، جنگ بند ہو جائے گی. پاکستان کا فارن منسٹر جو وہ اس نے چین کا بھی دورہ کیا. وہ چین کو یہی کہنے گیا تھا ایران جو نا آپ کو ایز اے گارنٹی مانگ رہے، اگر آپ گارنٹی دیں گے کہ امریکہ کی طرف سے کہ نیکسٹ امریکہ اسرائیل آپ پہ اٹیک نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. دوسرا اچانک جب مارننگ ساؤتھ سی ہے کہ ایک نیوز پیپر ہے چائنا کا، اس نے کہا کہ جو جاپان ہے، جاپان کے پاس اتنی یورینیم پڑی ہے وہ 5500 نیوکلیر بم بنا سکتا ہے. اتنا مواد پڑا ہے، تیار پڑا ہے. اگر جاپان کو نیوکلیر بم کی ضرورت پڑ گئی وہ 5500 نیوکلیر جو نا وار ہیڈ تیار کر سکتا ہے. اتنی اس کے پاس جو نا یورینیم جو نا وہ 90% تک جو نا انرچ کی ہوئی ہے. تو اسی طرح وہ اس نے اور بھی کنٹری ہیں جن کے پاس، جیسے اسرائیل خود جو ہے اس کے پاس جو یورینیم پڑی ہے وہ بھی 90% اوپر انرچ ہے. جب یورینیم 90% سے اوپر چلے جاتی ہے نا اس کے بعد آپ اس کو جو ہے نا مولڈ کر سکتے ہیں، نیوکلیر وار ہیڈ میں یوز کر سکتے ہیں. ایران کی تو 60% ہے، ابھی 30% پہ جائے گا تو پھر اس کو نیوکلیر ویپن میں جو نا وہ مولڈ کر سکتا ہے. دوسرا ایران کا جو کلچر ہے بہت ڈفرنٹ ہے. شاید یہ لوگوں کا آئیڈیا نہیں تھا. وہ بہت زیادہ نیشنلزم قوم ہے. ایرانی پرشین بھی ہیں، اس کے اندر بلوچ بھی شامل ہے، کرد بھی شامل ہے، عرب بھی شامل ہے، آذربائیجانی بھی شامل ہے. اسی طرح کافی قوموں کا وہ ایک کمبینیشن ہے. لیکن ایک چیز پہ متفق ہے کہ آؤٹر جو اگریشن ہے اس کو وہ قابل قبول نہیں سمجھتے. جیسے آؤٹر اگریشن جو افغانستان میں ہوئی رشیا کے دور میں، جب سوویت یونین اٹیک کیا تھا، جو نادرن الائنس تھا وہ تو رشیا کے ساتھ مل گیا تھا. جو رشیا کے ساتھ جو مزاحمت کی تھی، جو ریسٹرین کی تھی یا جنگ کی تھی، وہ تو پشتونوں نے کی تھی، ساؤتھرن افغانستان نے کی تھی. اسی طرح جب طالبان گورنمنٹ کے خلاف امریکہ نے آپریشن کیا تھا تو انٹیگرل ڈیوائڈ کیا تھا افغانستان کو. پھر جو ناردرن الائنس تھا پھر وہ اس نے امریکہ کا ساتھ دیا، ان کی حکومت بنی. اور افغانستان کے جو دوست محمد بہت بڑا آپریشن کیا، وہ کمانڈر بنا ہوا تھا، بڑے پشتونوں کو نے مارا. اس کے بعد میں قبضہ کیا، پھر امریکہ کا مورا بن گیا. جو سینیریو ہے ایران کی متعلق یہ ٹوٹل ڈفرنٹ ہے. ایران جو ہے وہ ایسا کوئی گروپ نہیں ہے جو ان کو جوائن کرے گا. ایون کہ جو کرد ہیں وہ بھی اینٹی ایران نہیں ہے، نہ بلوچ ہے. وہ کہتے ہیں یہ انٹرنل مسئلہ ہے. ہمیں آپ یہ دیکھیں یہ جنگ کے آغاز سے پہلے اتنا زیادہ پروٹیسٹ ایران میں اندر ہو رہا تھا. وہ چاہتے جو گورنمنٹ ہے، جو رجیم ہے، جس کو رجیم کہتے ہیں جو چلانے والے کو، اس کو کلیپس کرنا چاہیے. لاکھوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے شہروں سے لے کے بڑے بڑے شہر میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ روڈوں پہ آئے. اس دوران لوگ کہتے ہیں کہ 8 سے 10 ہزار لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوگی ہنگاموں کی وجہ سے. اس کی وجہ سے امریکہ نے ایک دم جو آپریشن لانچ کیا موساد کے کہنے پہ اسرائیل سے مل کر، وہ یہ سوچ رہے تھے یہ جنگ کی آغاز سے میں
لوگ جیسے ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو ہم ہٹ کریں گے، اس کے بعد ملک میں ایسا لوگ روڈوں پہ آ گئے. وہ جتنے ڈونلڈ ٹرمپ اتنا بھی کہا تھا ہم نے ٹاپ لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کر دیا ہے. جو پبلک ہے وہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہے، جو کینٹونمنٹ ہے، ملٹری انسٹالیشن، ان کو قبضے پہ لے لیں، آپ قبضہ کر لیں. لیکن ایران ایک قوم پرست نیشنلزم ہے، انہوں نے بھائی یوں کہتے اس نے سب کا انکار کر دیا. ایک احتجاج ریکارڈ نہیں ہوا. تمام جو رجیم یا لیڈرشپ ہے اس کی ایلیمینیٹ امریکہ نے کر دی. اس کے بعد بھی کہیں ہنگامہ نہیں ہوا. الٹے لوگ جو نا گورنمنٹ کی فیور میں لاکھوں تعداد لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی ایکسٹرنل جو ایگریشن ہے وہ ہمارے بلڈ کے اندر ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم نہ تو افغانی ہیں جو تقسیم ہو جائے، نہ ہم عراقی ہیں جو ڈیوائڈ ہو جائے، نہ ہم سیرین ہیں، نہ ہم یمنی ہیں، تو نہ ہم لیبین ہیں، لیبیا والے بھی نہیں ہیں. ہمارا ملک میں جو ہے وہ ایک چیز پہ متفق ہے. 6000 سال ہماری ایک ہسٹری ہے. ایکسٹرنل اگریشن کے خلاف ہم سالڈ کی طرف لڑتے ہیں، روبوسٹ ٹھوس ایک قوم ہو کے لڑتے ہیں. تو یہاں پہ بھی میں نے نوٹ کیا کہ جو لوگ کہتے ہیں جو یورپ کے ایرانی رہتے ہیں وہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اینٹی بہت زیادہ ہوں، لیکن میں جتنی میں سے بات ہوئی ہے وہ بھائی اس جنگ کو امریکہ کو کہیں بھی سپورٹ نہیں کرتے. وہ اپنی گورنمنٹ ایرانی جو گورنمنٹ ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے ایون کہ امریکی جو امبیسڈر ہے یہاں پہ امریکی سفارت خانہ ہے وہاں پہ انہوں نے جا کے احتجاج بھی کیا، ریکارڈ کرایا کہ بھائی جو ایران کے خلاف جنگ جو ایپسٹائن فائل کی وجہ سے جو جنگ کا آغاز کیا ایران پہ اپنی توجہ ہٹانے کے لیے دنیا سے، اس کو فی الفور بند کیا جائے. یہ جنگ کا آغاز سے بہت آسان ہوتا ہے کرنا، اس کا جو اینڈ ہوتا ہے پھر اس کو ایگریمنٹ پہ فائنانس کیا جاتا ہے. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ جو نا آج ایون کہ اس نے اپنے ایکسپرٹ کو یہ بھی کہہ دیا اسٹیٹ ہارمر بند ہو، بے شک بند رہے. اگر ایران اس کو بند رکھ کے بھی جنگ بندی کرنا چاہتا ہے تو سیز فائر کرتے ہیں، جنگ ختم کرتے ہیں. اس نے یہاں تک وہ ساری سوچ جو ہے وہ پاکستان پہ لے کے بیٹھا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کیا رول ادا کرتا ہے اس جنگ کو کیسے ختم ہوتا ہے. پاکستان اتنا بڑا کنٹری تو نہیں ہے لیکن پاکستان جو شیئرنگ بارڈر کرتا ہے نا وہ بڑی امپورٹنس ہے. ادھر مڈل ایسٹ کو ٹچ کرتا ہے، ادھر سے سپر پاور چائنا میں بیٹھی ہے، اس کے ساتھ پاکستان کے نیبر ہے. اور دوسری طرف انڈیا بہت بڑی پاور ہے، اس کے ساتھ پاکستان کا ڈائریکٹ جو بارڈر شیئرنگ ہے. ادھر سے عربین سی سے لے کے اور انڈین سی تک پاکستان کو ایکسس ہے. تو یہ جنگ جو ابھی انہوں نے ایک بہت بڑا آئل ٹینکر تھا اس کا کویت کا، وہ دبئی کی ایئرپورٹ پہ پورٹ پہ کھڑا تھا، پورٹ پہ دنیا کا سب سے بڑے جو آئل شپ اس میں ایک نام تھا اس کا، اس کو ایرانی تیز جا کے ڈرون نے ٹچ کیا ہے، شاید ڈرون نے اس کو ہٹ کیا ہے، اس میں آگ بڑھ گئی. وہ دنیا کے سب سے بڑے جو آئل ٹینک اس میں شمار تھا. اس کے بعد امریکہ نے ایک آئلینڈ ہے خمیش کے نام پہ ایران کے اندر جو واٹر پلانٹ اس کو ہٹ کیا. ایران بھی اس کا ریٹیلیٹ کرے گا، اس کا نقصان عرب گلف اسٹیٹ کو ہوگا. دوسرا بڑی بات یہ کہہ رہا ہے جو جنگ میں اخراجات ہوئے ایکسپینڈیچر ہوئے اس جنگ کے اندر وہ گلف کنٹری جو ہم نے پے کرے. یعنی جنگ امریکہ اسرائیل کے لیے لڑ رہا ہے، وہ پیسے کون دیں؟ عرب کنٹری دیں. عرب اسٹیٹ جو ہے وہ پیسے پے کریں اس جنگ کو. یہ جنگ ابھی جو ہے نا کن شرائط پہ ختم ہوگی اس کا کہنا بہت مشکل ہے، لیکن امریکہ آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ جنگ ختم کرنے کے موڈ میں آیا پڑا ہے. لیکن ایران جو ہے نا وہ کہتا ہے ہمیں جو ہے نا گارنٹی اس جگہ یہاں پہ آ کے جنگ پھنس چکی ہے. دوسرا آئل مارکیٹ کو ایک اور دھچکا لگا ہے. وہ جو روس ہے وہ بڑا سپلائر ہے دنیا کا آئل کا. اس نے یہ کہا جو G7 کنٹری جو ایران پہ پہلے آئل کیپ لگایا تھا، یعنی جو کنٹری G7 کی سپورٹ کرے تھی بھائی رشین آئل $60 فی بیرل اوپر نہیں خریدنا، ابھی پرائس 115 ہے، ان کو میں آئل نہیں دوں گا. یہ دھمکی پھر دنیا جو مارکیٹ ہے آئل کی اس کو پھر آج نا زلزلے کے جھٹکے لگے، شیک ہو رہی ہے.
تو جنگ کس صورتحال میں بند ہوتی ہے، کس صورت بند نہیں ہوتی، یہ کہنا تو بہت مشکل ہے، کیونکہ ابھی پہلے اسپین نے بھی کہا تھا امریکی فائٹر جیٹ اسرائیل فائٹر جیٹ کے لیے ہماری ایئر اسپیس بند ہے. آج اسی کو بے پیچھے اٹلی نے بھی اعلان کیا ہماری ایئر اسپیس یا کچھ بھی ہے وہ امریکن وارشپ اور جو اسرائیل ان کے لیے بالکل بند ہے. تیسرا اٹلی کے ڈیفنس منسٹر یہ بھی کہہ دیا کہ ایران جو اپنا یوکرین ہے اس سے لینڈ وائز ڈبل کنٹری ہے، پاپولیشن وائز بھی 3 گنا بڑا کنٹری ہے، اور ٹیکنالوجی وائز بھی سے بہت آگے. ایران کے ساتھ جنگ کرنا زمینی امپاسبل ہے، امریکہ نہیں کر سکتا، کیونکہ نہ تو اتنی آرمی آ سکتی ہے 10-15 لاکھ، اتنے ریسورسز، اور کیپچر کرنا بہت مشکل ہے. وہ آپ کی پہلی جان نزدیک آنے نہیں دے رہا. F-35 کو فائٹر جیٹس کو ہٹ کر رہا ہے، ڈرون کو ہٹ کر رہا ہے، تو جنگ کیسے کریں گا؟ آئیں گی کیسے نزدیک؟ اس کی جو ٹرین ہے اللہ پاک نے اس کو ایسا ایک ڈیفنس دیا ہے جو قدرتی ملا، جو پہاڑوں اور سراہوں سے مشتمل ہے، اس کو پینیٹریٹ کرنا بہت مشکل ہے. تو یہی سب چیز کی وجہ سے ابھی جو جنگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو نا پنجابی جیسے کہتے ہیں میری جان چھڑاؤ، میری جان چھڑاتے ڈونلڈ ٹرمپ کی آوازیں آ رہی ہیں. جنگ اس کی جان کیسے چھوٹے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا. کیا شرائط جو نا دنیا میں سامنے آتی ہیں. ابھی جو ڈونر 15 پوائنٹس ہے اس کو تو ایران ریجیکٹ کر دیا. ایران نے اپنے جو 5 پوائنٹ دیے تھے اس پہ امریکہ کو سمجھ نہیں آ رہی. امریکہ تو اسٹیٹ ہارمز تو مان گیا بھائی اس کو رکھ لو. مے بی ان نقطوں پہ جنگ بند ہو جائے، ہو سکتا ہے. وہ امریکہ مزید جنگ جو نا لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ختم کرنے پہ تیار ہے. آج کے لیے اتنے. اللہ حافظ.